اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی لوگ؟ معذرت چاہتے ہیں لیٹ ہوا آج تھوڑا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ لوگوں کی نئی سورہ سورۃ النبأ شروع ہونی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی خیر اور عافیت کے ساتھ مکمل کروائے اور ہم سبھی کے لیے خوب آسانی کرے، اسے سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، آمین یا رب۔ اوکے، تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے دیکھیں، پارٹیسپینٹ میں جا کے کس کا مائک کھلا ہوا ہے بند کر لیں، کیونکہ میری طرف سے اسکرین شیئر لگایا ہوا ہے تو پھر جانا مشکل ہے۔ آپ لوگوں کو ورڈ ٹو ورڈ بھی بھیجے ہوئے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اوکے، اس کے لیے بھی اسکرین شیئر ہی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، جو عن اور ما ہے اس میں دو ورڈ ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں۔
عن ہے, عن مانے ہوتا ہے about, میم الف ما ہونا چاہیے تھا جس کو ملا کر کے عما یتساءلون ایک ساتھ آنے کی وجہ سے ان کو ملایا ہوا ہے. تو آپ لکھیں اس کو سیپریٹ کریں. عن مانے کیا, ما مانے عن مانے about, ما مانے کیا. تو کس کے بارے میں یہ یہاں پر بنے گا پورا, کس کی بابت بھی لکھا ہوتا ہے کہیں کہیں, کس چیز کی کے بارے میں, یہ بھی اس کے ورڈ کی میننگ میں لکھا ہوتا ہے. تو بس اس کے ہے عن مانے بارے میں یا اباؤٹ, کس چیز کی طرف, اس طرح کے بھی آ رہا ہوتا ہے. جو آپ نے عن یاد کیا ہے وہ اس میں کھول کے لکھے, اور ما مانے کیا, تو ملا کر کے یہ ہو جاتا ہے کہ کس چیز کے پر, اباؤٹ واٹ. تو جو انگلش میں لکھا ہے اگر آپ اسے کھول کے لکھ لیں گی تو یہ آپ کا پورا آپ کو عربی میں بھی مل جائے گا. عن اور ما جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا یہ لکھا ہے. یتساءلون میں سوال روٹ ورڈ ہے, یا مانے وہ لوگ سب سوال کرتے ہیں, وہ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. تو اس میں جو تابع ایڈ ہے ساتھ میں, تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, اس طرح کی میننگ نکل آئی کہ کس بارے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. جملہ اگر آپ لکھنا چاہیں, وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یا یہاں پہ لکھا ہو یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں. کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, یہ بھی آسان لکھا ہے ان کا اردو والا, یہ آپ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر عن پھر سے وہی ہے جو اوپر ایک ساتھ اٹیچ کیا ہوا لکھا ہوتا ہے. عن مانے اباؤٹ, بارے میں. نبا, نبا کے بعد میننگ ہوتی ہے نیوز, بڑی خبر. دیکھیں خبر, اور العظیم, عظیم مانے بڑی, بڑی خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس عظیم خبر کے بارے میں, اس بڑی خبر کے متعلق لکھ لیجئے, ایک بڑی خبر کے بارے میں. الذی وہ جو, الذی نبا کی طرف اشارہ ہے, وہ جو, ہم مانے وہ, فی مانے میں, ہی مانے اس, ہی بھی اسی کی طرف اشارہ ہے نبا کی طرف. اس کے بارے میں مختلفون, وہ خود مختلف ہے. مختلف میں اختلاف ورڈ آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر جو دکھ رہا ہے, مختلفون یعنی اختلاف کرنے والے. الذی ہم فیہ مختلفون, جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. نیچے انہیں زیادہ تر ان کی جو رومن کی ہوتی ہے وہ اس میں وہ جو ضمائر یا اسم موصولہ کس کی طرف اٹیچ ہے یہ سارے وہ کھول کے نیچے لکھ دیتے ہیں. وہ خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف کرنے والے ہیں یا کرتے ہیں. کلا ہرگز نہیں. سیعلمون, سین مانے ول, فیوچر کی بات کے لیے لگا ہوتا ہے. عربی میں ہم نے دیکھا قرآن میں وہ اس کو جلدی ہی آگے لکھا ہوتا ہے, یعنی ان قریب ایسے لکھ دیتے ہیں وہ آگے. ویسے کریں سیعلمون, یا مانے وہ, علم مانے معلوم ہونا, قانون جمع کے لیے کہ وہ لوگ جان لیں گے. آیت لکھیں گے آپ, ہرگز نہیں, ان قریب ان سب کو معلوم ہو جائے گا, یقیناً یہ ابھی جان لیں گے, یعنی کہ جلدی ہی, قریب ہی جان لیں گے. اس لیے ابھی اور ان قریب اور یہ ساری چیزیں اس میں سین کی وجہ سے ایڈ ہیں. ثم ہرگز نہیں, کلا ثم مانے پھر, کلا ہرگز نہیں, سیعلمون ان قریب ان سب وہ سب جان لیں گے. پھر سے ہرگز نہیں, ان قریب ان سب کو معلوم ہو جائے گا.
सेम आयत लिखेंगे फिर से, हरगिज नहीं। तो ये जो फिर से है और हरगिज नहीं आ रहा है बार बार, तो इसके कनेक्शन पीछे वाली बात से होता है कि जैसा ये लोग सोच रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, और कुछ अपनी अपनी राय हैं, मेरा इनका सही होगा उनका सही होगा, ये सब कुछ भी नहीं है। वो बड़ी खबर है, आके रहेगी, और जल्दी ही इन लोगों को सब कुछ पक्की बात मालूम हो जाएगी। इस तरह से ये बात लिखी होती है। तो सुम्मा, जबकि आप देखेंगे हम लोग के यहाँ पे दो दो बार ये आयत लिखी हुई। अलम, क्या नहीं, नजअल, नून माने हम के लिए आया हुआ है, जाअला बना दिया, कर दिया, हमने बनाया। जाअला हमने कहता है, आप लोग देखेंगे कि और कितने फॉर्म में इसमें आया हुआ है 30 पारे में। तो देखिएगा इसमें कुरान में भी कई जगह, नबा में भी कई जगह पर आया हुआ है। जैसे कि भी आया नजअल, फिर वजअलना नौमकुम वजअलना अल-लैला लिबासा, वजअलना, ये सारी जअलना जअलना आखिर में नजअल, हमने कर दिया, हमने बना दिया। अल अर्द माने जमीन, मिहादा आराम की जगह, मिहादा लिखे आराम की जगह। आराम की जगह, आप इसकी मीनिंग और कई जगह पे देखेंगे कि बेड, बिछौना, बिछाई हुई। बिछौना असल में बेड जो है वो रेस्ट के लिए ही होता है, तो इसलिए इसको आप इन सब में मीनिंग में अलग अलग देखेंगे। तो मिहादा के माने लिखिए, और ब्रैकेट में भी लिख लीजिए बेड, बिछौना, आराम की जगह, ये सब। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया या आराम की जगह नहीं बनाया। ये भी कह सकती है कि हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया। जो जिसको आप में से जिसको जो वर्ड इजी याद हो रहा हो, समझ में आ रहा हो, वो आप उसको लिख सकती हैं, और जुमले में भी वैसे ही ऐड कर लीजिए। वाव और अलजिबाल, पहाड़, औताद, ये वर्ड आपका इससे पहले भी गुजर चुका है, वफिरौना दिल औताद। औतादा मेखों वाला, मेखें वही थी कि जो ऊपर से मोटी होती है, नीचे नोकदार होती जाती हैं, जिनसे टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, उन्हें गाड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, वो होती है मेखें। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं कि जमीन को ऐसा बनाया, फिर पहाड़ों को मेखोंदार बनाया, और पहाड़ों को मेखें। इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन ये पीछे वाले से कनेक्ट है, तो देखें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, पहाड़ों को मेखे मेखे वाले नहीं बनाया, ऐसे है जुमला। वाह, और खलकना, हमने बनाया, कुम, तुम सबको, अजवाजा, जौज माने होता है अजवाज, स्पाउस को कहते हैं पेर। तो हर चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जोड़ा जोड़ा बनाया हुआ है। तो अजवाज देखें, अजवाजा जोड़ा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं हमने तुमको जोड़े में बनाया है। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जिसके ऊपर उन्होंने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतें बना रहे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे कैसे ये चीजें दी हैं। उसमें से एक नेमत ये भी है कि हमें जोड़े में पैदा किया है, जोड़ा बनाया है हर एक के लिए, और मेल फीमेल, यहाँ तक कि इंसान हो या और भी, सभी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जोड़ों में पैदा किया है। वजअलना, और बनाया, नौमकुम, नौ माने नींद होता है, कुम माने तुम सबकी। नौम वर्ड आप लोग अजान में भी सुनते होंगे, फजर की अजान में।
सलातु खैरुम मिनन नौम, सलाह जो है वो, नमाज जो है वो खैर है नौम से। नौम माने नींद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो चाहे वहां पर आपको याद हो या यहाँ से याद करेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। नौम माने नींद। और बनाया तुम्हारे लिए तुम सबकी नींद सुबाता। सुबाता माने अभी मियादा के हिसाब से, लेकिन सुबाता रेस्ट के लिहाज से कहा जाता है। आराम का जरिया या एक आराम बनाया। सुबाता को आप लिखें आराम, आराम का जरिया, आराम बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए नींद बनाई है, क्योंकि बदन ऐसा बना है हमारा कि वो थक जाता है और रेस्ट जब सो के उठता है तो फिर फ्रेश होता है, फिर अपने काम पे जा सकता है, फिर काम कर सकता है। और नींद अगर नहीं हुई हो तो मालूम है कि आराम का जरिया बनाया है, जो कि दुनिया तक में ही जो है वो हमारे लिए किस तरह से फिर कभी नींद खराब हो तो आप देखें कि कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी एक जरिया बनाया हमारे लिए आराम का। वजअलना, और बनाया हमने, अल्लैल, लैल माने रात, लिबास, लिबास कहते हैं कपड़े को। तो यहाँ पे रात को लिबास कहा है कि जो कि पूरी तरह से ढाक लेती है। तो आप देखें आराम का जरिया नींद, और फिर रात को हमारे लिए लिबास बना दिया, यानी कि आराम करने के साथ इंसान और भी जो अपनी छुप के अगर जो ऐसे काम होते हैं जो सबके सामने नहीं करने होते हैं, या आप देख लें रात के क़याम वगैरह के लिए भी, अगर रात में अंधेरे का वक्त इंसान अकेले उठ करके, दूसरे सब सो रहे होते हैं और फिर जो अकेले करना चाह रहा हो, तो वो उस लिहाज से भी आपको मालूम है कि रात का एक सुकून वाला वक्त जो होता है, हमें मालूम है कि इस वक्त कोई हमारे पड़ोसी आके दरवाजे नहीं खटखटाएंगे, बच्चे सो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया, सारी चीजें। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात को लिबास कहा। सुभान अल्लाह। और वजअलना, तो यहाँ से हमें एक ऑर्डर मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात को जो है वो लिबास बनाया है, और बता रहे हैं कि नींद को आराम का जरिया बताया, और ये कब होनी चाहिए? रात में होनी चाहिए। इसी के बाद बताया कि वजअलना, और बनाया हमने, अन्नहार, दिन, माश, माश माने होता है, उर्दू में भी कहते हैं माश माने काम, आ, माश का वक्त, माशा माने रोजगार या काम का वक्त। तो जो भी ये रूल दिन में सोना और रात में जागना करते हैं वो अच्छा नहीं है। अगर रात में इंसान जागता भी है तो अर्ली नाइट जो है वो सो जाना चाहिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि इशा के बाद वो सोना पसंद करते थे, इशा की नमाज के बाद। और मोस्टली हम सब ज्यादातर इस तरह ही रखते हैं कि इशा के बाद जल्दी तो कभी भी नहीं सोते, जल्दी सो रहे हैं तो 12 बजे या इस तरह से ऐसा हो जाता है 1 बजे। लेकिन इशा पढ़ के अगर किसी को नींद रात में तहज्जुद आधी रात के बाद से आप जाग सकती हैं, और ऐसे ही करना चाहिए। यही अल्लाह का हुक्म भी है, और इसी से ऐसा ही अल्लाह ने बदन भी बनाया है। डॉक्टर्स भी अगर आप कहें पता करें ना, तो वो मगरिब के बाद से खाना मना करते हैं, और इशा के बाद से जल्दी सो जाना के लिए कहा जाता है साइंस के हिसाब से भी, कि अगर उस वक्त सोता है इंसान तो 8-9 बजे अगर इंसान सो जाए, 9 बजे से, चले 8 तो बहुत अर्ली है, 9-10 बजे अगर हम लोग कोशिश करें, 9 बजे तक अगर इंसान सो जाए, तो आप देखेंगी कि वो उस वक्त की जो नींद होती है वो 1 घंटे का सोना हमारा 2-3 घंटे की नींद और ताकत हमें देता है। तो सिर्फ अगर 9 से 12 या 2 बजे तक भी इंसान सोना चाहे और उसके बाद उठ के जागे, कंटिन्यू जागे, तो आप जो वो नींद में जो ताकत दी हुई होगी, फिर जो तहज्जुद के वक्त का जो हमारा क़याम होगा, वो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट और बहुत अच्छी होंगी। तो इस वक़्त की नींद सोना जो है वो रात की, वो कंपल्सरी है, और उसी का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है। तो
بہت سارے اب پہلے زمانے میں تو بہت ہی برا کہا جاتا تھا، جب ہم لوگ چھوٹے تھے جب بھی برا کہا جاتا تھا کہ اگر رات میں کوئی جاگتا ہے. اس وقت تک دنیا کے لوگ بھی اس کو اچھے سے مانتے جانتے تھے، لیکن اب فیشن ہے رات میں جاگنا اور دن میں سونا. زیادہ تر فیشن والے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ اگر کر بھی رہے ہیں تو دین کے لیے اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم دوپہر تک سو رہے ہوں تو پھر یہ جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ رات میں اس ٹائم پہ سوئیں گے تو ہماری نیند پوری ہو جائے گی، اور جاگنا ہے تو پھر وہی لیٹ نائٹ جیسے کہ 12-1 کے بعد سے 2 بجے کے بعد سے آپ دوبارہ اٹھیں اور پھر جاگیں، اور پھر صبح کا وقت بھی جو جاگنا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ دیر سونا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اتنی طاقت عطا فرمائے. لیکن صبح کا زیادہ تر جو دوبارہ سونا ہوتا ہے وہ کبھی 2 گھنٹہ یا اس طرح کا ہو جائے تو یہ زیادہ ہے، لیکن اوکے اگر آپ رات میں زیادہ جاگ رہی ہیں اور آپ اپنے صبح کے سب کام کر چکی ہیں، دوبارہ لیٹنا چاہیں اور پھر قیلولہ بھی کرنا اس کے ساتھ ساتھ ضروری آتا ہے، تو دوپہر میں بھی کسی بھی وقت تھوڑا دیر آرام کرنے کا حکم ہے. تو اگر وہ بھی تھوڑی دیر، اگر آپ صبح میں جیسے 10-11 بجے چھٹی ٹائم مل جاتا ہے اس وقت سو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ بدن، لیکن اپنی اپنی ایج کے حساب سے یا بیماری اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی ہے، ریسٹ کی ضرورت ہی چاہیے ہوتی ہے، تو پھر آپ دوپہر میں تھوڑا آدھا گھنٹہ پھر سے اگر 1 گھنٹہ قیلولہ کریں سو کے، آدھا گھنٹہ انف ہو جاتا ہے. لیکن اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا. جی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کی نیند کمپلسری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بھی اسی آگے بڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر آپ جاگنے کا حکم ہے رات میں، تو ہر مسلمان کے لیے ہے. تو اس میں پھر پورا ڈیٹیل سے آتا ہے مزمل میں. تو انشاءاللہ ٹائمنگ وغیرہ ہم لوگ کو سیٹ کرنی ہے کہ اگر جاگنا ہے تو اس طرح سے جاگیں. اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے رات جو ہے وہ آرام کے لیے، دن کام کے لیے بنایا ہے. اس کو پلٹیں گے تو نئی نئی بیماریاں ہمیں ملنا شروع ہوتی ہیں، جو کہ آج ڈاکٹرز بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو ان کے بنائے ہوئے ہر طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، یا پھر اور ہم نے بنایا دن کو روزگار تلاش کرنے کے لیے ایک ذریعہ جو بھی آپ کو آسان لگے. اور ہم نے دن کو وقت معاش بنایا، معاش کا وقت بنایا، کیونکہ معاشہ وہاں پہ لکھا ہوا، معاش مانے کام ہوتا ہے اردو میں بھی، آپ چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں. وجعلنا اور بنایا ہم نے، نہیں وبنینا، اس میں بنا جو ہے وہ بنا ہی ہے، اس میں یا آ گیا ہے کیونکہ الف کے بعد اس سے پہلے بنا پر ہی ہے، جو جس کی تعمیر کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ والا ورڈ ہے. کنسٹرکشن اس کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے اردو میں بھی یہی ورڈ ہوتا ہے. تو بنینا ہم نے بنایا، فوق، فوق مانے اوپر ہوتا ہے، تحت اور فوق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. فوقکم تمہارے اوپر، 7 شدادہ اسٹرانگ، اسٹرانگ سے مطلب ہے یہاں پر ہڈن ہے، چھپا ہوا جو ہے وہ کیا چیز ہے، مضبوط آسمان. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائے. تو آسمان آپ اس میں بریکٹ میں کر لیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بہت ہی مضبوط بنائے. وجعلنا اور کر دیا ہم نے یا بنا دیا ہم نے، سراج، سراج کہتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں لوگ چراغ کو، تو اصل میں مطلب ہوتا ہے سورج. سراجا یہاں پہ سورج سے مطلب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم نے ایک چراغ بنایا، وہاجا مانے روشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چمکدار، روشنی والا، اس میں سے آپ ایک بھی چمکدار یا روشنی والا جو بھی آپ کہیں، یا صرف روشن بھی لکھ سکتی ہیں اس کی میننگ. تو
सिराजा माने चिराग, या आप इंग्लिश में देख लें लैम्प भी लिखा हुआ है। तो हमने बनाया, इससे मतलब क्या है, सूरज, और हमने बनाया चमकता हुआ रोशन चिराग पैदा किया, ब्रैकेट में सूरज लिखा हुआ है। वो अंजलना, और नाजिल किया हमने, मिन से, मुअसिरात, मुअसिरात कहते हैं जिसमें बहुत घने बादल जैसे होते हैं ना, बारिश वाले बादल। यहाँ पे आप देखें बारिश के बादलों लिखा हुआ है, बारिश के बादलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल फरमाया। तो बादल सिहाब को भी कहते हैं, लेकिन मुअसिरात जो है वो बारिश वाले बादल जो होते हैं उनको कहा जाता है। ऐसे नॉर्मली यानी घने बादल, बहुत काले बादल, पानी बरसाने वाले बादल जो होते हैं उनको मुअसिरात कहा जाता है। और सिहाब से नॉर्मल बादलों को भी कहा जाता है, दूसरे बादल भी हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि पानी बरसाने वाले बादल जो हैं, वैसे हर बादल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही नाजिल किया, लेकिन ये हमारे लिए यही नेमत होते हैं ना। पानी बहुत बड़ी नेमत है, अगर ना बरसे ना मिले तो जिंदगी रुक जाएगी, हर 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 चीज की, पेड़ हो, इंसान हो, जो भी हो। और नाजिल किया हमने, मिन माने से, मुअसिरात माने बादलों, बारिश के बादलों से क्या नाजिल किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, माँ माने पानी होता है। सज्जाजा कहते हैं मूसलाधार को, या फिर कंटिन्यू बरसने वाले। यहाँ पर लिखा हुआ है खूब बरसने वाले। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी बरसाने वाले बादलों को नाजिल फरमाया, जो कैसे हैं, सज्जाजा हैं, खूब पानी बरसाने वाले हैं। इसका आयत आप लिखेंगी, और बादलों से हमने बकसरत बहता हुआ पानी बरसाया, या फिर और हमने नीचे उतारा यानी नाजिल किया बारिश के बादलों से खूब बरसने वाला पानी। और हमने खूब बरसने वाला पानी बादलों से नाजिल किया। जो यूरोमन होती है इनकी थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा होता है, और वो आप उसको एडजस्ट करना चाहें तो कर सकती हैं। ये ऊपर वर्ड के हिसाब से ही नीचे लिख देते हैं। किस लिए बरसाया, लिए, नुखरिजा, ताकि हम निकालें। तो जो ली है, लिए का जो है जुमले में नहीं बन रहा होता है, तो उन्होंने लिए को ताकी कर दिया, इसलिए बरसाया ताकि हम निकालें, या निकालने के लिए भी ही, उससे ही जो है वो इसकी तरफ इशारा है, बारिश की तरफ, कि इससे, इसके जरिए से निकाले हम, हब्बा, हब्बा माने गल्ला होता है, दाना, ग्रेन जिसे कहते हैं, अनाज कहते हैं हब्बा। व नबात, नबात कहते हैं नबाता सब्जी को, जो ये ग्रीन सब्जियां निकलती हैं, पौधे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अनाज और पौधे, या फिर हमने सब्जी और गल्ला निकाला, ये भी आप लिख सकती हैं, ताकि उससे अनाज और सब्जा उगाएं। वाह, और जन्नात, जन्नात माने बागात, अल्फाफा माने होता है घने, डेंस, घने, घने बाग, फिर उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर दिए बारिश से, और बनाए घने बागात। इन्ना, बेशक, यौमा, यौम माने दिन, फसल माने फैसले का, इन्ना यौमल फसली, फैसले का दिन, बेशक फैसले का दिन, खाना माने है, काना इज वॉज इन सब के लिए आता है, लेकिन कुरान के हिसाब से वो इसे चेंज करते हैं और जुमले में सेट होता है। बेशक फैसले का दिन, मिक़ाता माने उसका वक्त मुकर्रर है, मिक़ात माने एक मुकर्रर वक्त को कहा जाता है। तो यौमुल फसल जो है
فیصلے کا جو دن ہے وہ مقرر ہے، بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ یوم، جس دن، یا صرف دن آپ کو میننگ دکھ رہی، جس آپ اس میں بریکٹ میں کر سکتے ہیں۔ جس دن اوپر جو بات ہوئی یوم الفصل، اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ یوم ينفخ، جس دن، نفخ مانے ہوتا ہے پھونکنا، پھونک ماری جائے گی، فی میں، سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فتأتون، فا مانے تو، اس میں آنا ہے، فتأتون تم آؤ گے، واو نون تم سب ہو جائے گا، واو نون جمع کے لیے ہے۔ فتأتون تم سب آؤ گے، افواجا فوج در فوج، افواجا پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو گروپ بائی گروپ فوج میں سب کے سب آ جائیں گے۔ جیسے ہم سبھی کو معلوم ہے کہ قیامت میں بھی جو جس طرح کے انسانوں کے ساتھ ابھی دوستی کرے ہوئے ہوگا انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ آخری وقت میں جیسے اس کی موت آئی ہوئی ہوگی، وہ اس حال میں، اس جگہ، اس رسی کام کے ساتھ اٹھے گا، اور جیسے اس کے اعمال تھے ویسے لوگوں کے ساتھ بھی گروپنگ کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسان اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو جس کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہو، کافروں کی طرح دکھتا ہو، یا اور بھی کوئی کسی خاص قوم کی طرح کے فیشن کا شوق رکھتا ہو، ویسا پہنتا اوڑھتا بات کرتا ہو، تو پھر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اصل بات یہ کہ جب سور کو پھونک مار دی جائے گی، پھر ہم سب آئیں گے، تم آؤ گے فوج در فوج۔ جس دن اس سور میں پھونک مارا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ اور فتحت، فتح مانے ہوتا ہے اوپن، افتح ابھی آپ لوگ نے مفتاح بھی پڑھا ہے، مفتاح مانے چابی ہوتا ہے نا، وہ سب فتح سے ہے۔ اصل میں جیت بھی جو ہے وہ فتح مانے جب آپ اس کو کھول لیتی ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر وکٹری حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا نام فتح ہے۔ فتحت، یہ مؤنث کی وجہ سے تا آگے آ گیا ہے۔ فتحت اصل ورڈ اس کا فتح مانے کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اور نہیں، جب نہیں اور کھول دیے جائیں گے، السماء مانے آسمان، آسمان کو کھول دیا جائے گا تو کیسا ہو جائے گا؟ فا مانے تو، کانت، کانا مانے اوپر تھا، ہے اسی کا کانت ہے، تب کیسا ہوگا وہ؟ ابوابا، ہو جائے گا، اب باب مانے ڈور ہوتا ہے، ابواب ڈورس، ابوابن ڈورس، دروازے والا، دروازے ہو جائے گا، دروازے والے راستے، راستے اگر آپ کو نہیں اس میں کوئی دکھ رہا ہے، آپ دروازے کر سکتی ہیں کہ دروازہ بن جائے گا، پھر تو 2 بار بھی دروازہ لکھا اس کی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ٹائپ ہو جائے گا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ ایک آیت ادھر اور چلی گئی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وسیرت الجبال، اور سیر اس میں ورڈ ہے، اصل میں چلا دیا جائے گا، اور سیرت الجبال، اور جو پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فکانت تو ہو جائیں گے، سرابا، کیسے؟ سرابا کہتے ہیں بہتی ہوئی ریت کو سراب کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، سراب اردو میں بھی ہوتا ہے، اردو کے سراب ورڈ کے میننگ بھی نکال کے لائیے گا، اور دیکھتے ہیں کہ سراب مانے بہتی ہوئی ریت کی طرح اس کی تفسیر میں بھی آتا ہے، اور ابھی تفسیر دیکھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ یہاں تک آج ہم لوگوں نے تلاوت کی تھی آیت نمبر 20، اور آلموسٹ سارا یہ ان کی تفسیر بھی آسان ہے، کیونکہ یہ ایک ہی جیسی چیز ہے، اور ایسی چیز ایسی ہو جائے گی، پھر ایسی ہو جائے گی، اس کے بارے میں بیان ہے، تو انشاءاللہ
جلدی ہی ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ لوگوں نے ورڈ ٹو ورڈ لکھا ہوگا. جو آپ لوگوں کو آ رہا ہے اس کو چھوڑتی جایا کریں, اور جو نئی چیز ہے اس کو پھر انشاءاللہ لکھیں. اور اگر ٹائم ہے اور آپ جلدی لکھ پا رہی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ پورا ہی ایک ساتھ آپ لکھ سکتی ہیں, باقی آپ بعد میں بھی یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتی ہیں. اچھا جی, جو یہ جو ایک ترجمے والی قرآن جس سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تفسیر, اس کو انہوں نے تھوڑا سا نیا کر کے اور جو عام احسن البیان ہے اس میں سے زیادہ تھوڑا سا اس کے اندر وہ بڑھائی ہے, اور زیادہ تر احسن البیان جو ہے وہ اس میں سے ہوتا ہے ہمارے پاس ابن کثیر میں سے ہوتا ہے, اور دوسری جو بڑی بڑی ڈیٹیل والی ہیں اس میں سے لکھنا ہوتا ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹ بھی بنائے ہوئے ہیں. یہ تو آیت نمبر 6 سے 20 تک میں کچھ دنیاوی انعامات کے بعد قیامت کا تذکرہ, سرکشوں کے لیے جہنم کی سزا جو مسلسل بڑھتی رہے گی 21 سے 30. اچھا جی, تو 6 سے لے کے 20 تک جو بات چل رہی تھی وہ نعمتیں ہیں, اور اس کے بعد لاسٹ میں جو قیامت کا بتایا کہ اس طرح سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور شروع میں جو بات تھی 1 سے لے کے 6 تک, اس میں جو اس وقت کے لوگ تھے, قیامت پر کفار کا اختلاف کافی لوگوں کا, کہ مختلف ان کے الگ الگ رائے تھے, اور کب آئے گی وغیرہ پوچھنا, یہ سب چل رہا تھا. چلیں اس کا ٹاپک قیامت اور حشر کا ثابت ہونا اور اسے ماننے یا انکار کے نتیجے سے خبردار کیا گیا ہے. پورا زیادہ تر اسی کے اوپر اس میں بات چل رہی ہے. چلیں یہیں سے پڑھتے ہیں. ہمیں یتساءلون, وہ باہم مانے آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان نبأ العظیم, اسی کے بعد جواب بھی آیا ہوا ہے کہ ایک اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ہرگز نہیں, جلدی وہ جان لیں گے, یعنی کہ ان کا اختلاف جو ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے کب آئے گی وغیرہ سبھی کچھ وہ جلدی ہی جان لیں گے, کیونکہ موت ہی ہر ایک کی قیامت ہوتی ہے, تو جلدی ہی وہ جان لیں گے. ہرگز نہیں, جلدی ہی وہ جان لیں گے. تو پہلی آیت کے حساب سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا, یعنی کہ اکیلے رہنا, اس کے بعد نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, اور آپ نے توحید اور قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی, تو کفار اور مشرکین باہم یعنی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, ایسے لوگ آپس میں بات نکالنے لگے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی, انہوں نے جب لوگوں کو بتایا, یعنی کہ جب وہ نبی بنے اور بات آگے پہنچائی, تو آپس میں وہ لوگ کے اختلاف ہونے لگا, یا وہ لوگ پوچھنے لگے قیامت کیا واقعی ممکن ہے. پہلے تو ان کو اسی طرح کے بھی ڈاؤٹ تھے کہ نہیں آنا ہے, یعنی جو کچھ ہے دنیا میں اگر ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم اچھے ہیں اور اچھے خاندان میں پیدا ہو گئے, تو سبھی کچھ یہاں پر ہے, اچھائیاں ہو کے بس ختم ہو جانا ہے. اس طرح کی بھی سوچیں تھی, اور عمل کے لحاظ سے بھی ہماری سوچیں جو آج تک اسی طرح کی بنی ہوئی ہیں, وہ آج بھی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں ابھی تک کتنی بار 30 پارے میں ہی یہ بات گزر چکی ہے, تو یہ اسی وقت کی بات ہوتی تو اتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آگے سے نہیں گزارتے. یہ ہر وقت ہر طرح کے مسلمان کے اندر ہر وقت موجود ہوتی ہے کہ ان کے پاس عمل سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ قیامت پر ایمان نہیں ہے, کہ کب آئے گی, اوکے جب آئے گی جب دیکھ لیں گے, اتنی بھی سخت نہیں ہوگی, اب ایسا بھی نہیں ہوگا, کر تو رہے ہیں اب تو یہ ہے وہ ہے. یہ جو ہمارے حساب سے جو چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں,
اس کے لحاظ سے یہ کفار اور مشرکین کے وقت کا ہے، لیکن ہم تک جو باتیں پہنچائی جاتی ہے ہر آیت ہمارے اپنے لیے ہی ہوتی ہے. تو پھر سے آپ دیکھیں کہ اتنی دیر میں 30 پارے میں ہی کتنی بار نہیں یقین ہے والی بات گزری ہے، اور کلیئر بھی گزر چکی ہے کہ اصل میں وہی لوگوں کو یقین نہیں ہے جو لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں اور برے کام کرتے ہیں. تو قیامت کیا واقعی ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے وہ بتا رہے تھے اصل میں قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ نہیں اٹھا جائے گا. اس کے اوپر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا جتنا اس کے اوپر تھا ان کو کہ یہ جو کام کر رہے ہو نا اس کا جواب دینا ہے. یہ وہی کہہ رہے کہ جس طرح سے یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہتے تھے کہ جیسے یہ کہتے ہیں یا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. استفہام کے ذریعے، استفہام معنی کوشچن ہوتا ہے کہ ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا کہ یعنی کہ پہلے جو پہلی آیت ہے وہ کوشچن والی ہی ہے نا، استفہام کے حساب سے ہی بنی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس بات کی مطلب عام اس طرح سے نہیں لکھا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لکھا ہے کہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اصل میں وہ چیز ہی اتنی بڑی ہے کہ اس کی عظمت، اس کی تعظیم، یعنی کہ اس کا لیول دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 کو اس طرح سے کہا کہ معلوم بھی ہے کہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو. پھر آگے خود ہی جواب دیا کہ بڑی عظیم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ لوگ. تو عام چیز کے بارے میں، یعنی قیامت جو ہے وہ عام چیز نہیں ہے. ہمارے اعمالوں کا سلسلہ بند ہو جانا اور پھر دوبارہ اس طرح سے شروع ہونا، اور پھر اس کو کس طرح سے ہم ایزی لے کے چل رہے ہیں، بس موت ہی آ جانا کافی ہے. تو یہ ہمارے لیے کب قیامت آئے گی؟ ابھی تو بہت دن ہیں، سالوں پڑے ہوں گے، اور یہ ہے وہ ہے. تو اتنا بڑا یا اتنا دور سمجھ کے ایزی نہیں ہونا ہے. بس وقت اتنا گزر چکا ہے، اوپر سے بوڑھے ہو کے ہی مریں گے اس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، اور کب تک جینا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تو بہت ہی قریب اسے محسوس کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمالوں میں اچھا بدلاؤ آتا ہے، اور یہ سمجھ کے ہی ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ اس کو عام یہ چھوٹی چیز نہیں سمجھنا ہے. کئی جگہ پہ ابھی تک آ چکا کہ لیوم عظیم، جو دن ہوگا وہ عظیم دن ہوگا. پھر آ گیا النبأ العظیم کہ وہ جو خبر ہے وہ بڑی خبر ہے، یعنی کہ عظیم خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں اختلاف کیا تھا؟ جس بڑی خبر کے بابت ان کے درمیان، یعنی کہ بارے میں ان کے آپس میں اختلاف ہے، اور اس کے متعلق استفسار کیا جا رہا ہے، یعنی پوچھا جا رہا ہے. اس ورڈ کو چینج کیجیے گا، پوچھا جا رہا ہے. اس بڑی خبر سے بعد میں قرآن مجید مراد دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ بالکل کلیئر بات نہیں ہوئی ہے. ویسے ہم اپنی سمجھ کے لیے ایزی جو ایک تفسیر آپ کے دماغ میں آنی چاہیے اسے سننے سے، وہ ہے قیامت کے بارے میں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پھر آگے اختلاف ہے کہ کس کو انہوں نے بڑی خبر کہا ہے. بڑی خبر تفسیر میں قرآن کو بھی کہا گیا ہے. کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے کہ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، الگ الگ باتیں کرتے تھے. کوئی اسے جادو، کوئی کہانت. کہانت کیا ہوتا ہے؟ وہی جو کاہن غیب کی باتیں، یا پھر بس ایک بابا ٹائپ بن جانا اور بیٹھنا کہیں پہ اور کچھ اس طرح کی باتیں کرنا، اس کو بھی کہتے تھے کہانت. ایسے لوگوں کو کاہن کہا جاتا تھا. یا پھر کوئی شاعر کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ شعر و شاعری ہے. اور کوئی پہلوں کی کہانیاں، یہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن کی آیت میں بتایا کہ کافر ایسا کہتے ہیں یہ نہیں ہے، نہ ہی یہ جادو ہے، نہ ہی کہانت ہے، نہ ہی شعر و شاعری ہے، اور نہ ہی
پچھلے بس قصے کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، الگ الگ انہی لوگ کا کہنا تھا کہ کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، پھر لوگ ایسا کہتے تھے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا ہے، یعنی قیامت کا آنا ہے، اور انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا ہے، یعنی قیامت ہی ہے۔ قیامت اور قرآن، ان کو آپ شارٹ میں اگر دیکھ لیں اپنے پاس کہ بڑی خبر کو تفسیر میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلافات تھے، یعنی کہ ان کو الگ الگ رائے تھیں، الگ الگ بولتے تھے ان لوگ۔ کوئی بالکل انکار کرتا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، اور کوئی صرف شک کا اظہار کرتا تھا کہ اچھا اگر آئے گی تو پھر کیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزرا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آ گئی تو پھر تو نقصان میں ہوئیں گے، اگر ہم لوگوں کو جواب دینے ہیں، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ تو ہم بھی جیسا کی بات ہے کہ ٹوٹل انکار نہیں کرتے ہیں تو شک ہے، اور اگر شک بھی نہیں ہے، مانتے ہیں تو پھر کس طرح سے مانتے ہیں وغیرہ۔ اس میں بھی ان کے درمیان کچھ کے اختلافات تھے، کوئی بالکل انکار کرتا ہے، کوئی شک کا اظہار۔ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی تھے۔ مومنین کا سوال تو اضافہ یقین اور زیادہ بصیرت، یعنی کہ ان کی جو دیکھنے کا نظریہ تھا، ان کے یقین کا جو نظریہ تھا اس کے لیے تھا، اور کافروں کا سوال استہزاء اور تمسخر، یعنی کہ اس کو بھی ہنسی اڑانا ہی کہتے ہیں، استہزاء مانے بھی ہنسی مذاق اڑانا، تو اس کے طور پر تھا۔ تو چلیں اتنے سارے پوائنٹ ملے کہ سوال کون کون کر رہا تھا، اس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ مختلف لوگ تھے۔ ویسے کافر اور مشرکین کا آپس میں اختلاف تھا، اس کے اوپر بھی بات ڈیٹیل میں انہوں نے بتا دی کہ کوئی یہ کہتا تھا، کوئی یہ کہتا تھا، کسی کو بس بالکل بھی نہیں آئے گی اس پہ شک تھا، کسی کو آئے گی کیا، ایسا تھوڑا بہت تھا، اگر آئے گی بھی تو ہم اچھے سے نکل جائیں گے، ہم کو یہاں اچھا ملا ہے وہاں بھی اچھا ملے گا، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور قیامت کے بارے میں جو لاسٹ میں بتایا کہ مومن بھی سوال کرتے تھے، تو ان کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ تھوڑا بہت جو پوچھا گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ قیامت کب آئے گی، وہ اس لحاظ سے بتاتے تھے کہ اور ہمارے ایمان مضبوط ہوں، ہم اپنے عمل میں اور تیز ہو جائیں۔ صحیح، تو مومن اگر سوال کرتا تھا تو ایمان بڑھانے کے لیے، اپنے اعمالوں کی تیزی، اور اللہ پر ایسا نہیں کہ قیامت کے کب آئے گی یا کوئی اس کے حدیثیں نہیں ہیں یا بتایا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے بھی بتایا، تو مومنوں کا ایمان، ان کی بصارت، یعنی کہ ان کے دیکھنے کے نظریے کو چینج کرنے کے، عمل کو چینج کرنے کے لحاظ سے بتایا سوال ہو سکتا ہے۔ لیکن کافر جو یہاں پر جس طرح کے ہیں، تو وہ ان کے سوال بھی موسٹلی ہنسی مذاق اور مذاق بنانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے وہ یہ سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ ہو گیا اختلاف آپس میں کہ بڑی خبر کے بارے میں کون سوال کر رہے تھے اور ان کے آپس میں اختلاف کیا تھے۔ پھر کلا سے علمون ثم کلا سے علمون، ہرگز نہیں جلدی ہی وہ لوگ جان لیں گے۔ یہ ڈانٹ اور زجر ہے، یعنی کہ ڈانٹ کو ہی کہتے ہیں، ایک طرح سے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ ان قریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا، یہ جو اتنے زیادہ سوال اور کب ہے کب نہیں ہے، اس کے اوپر ڈانٹ پڑی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تر تفسیر والے جو ہے وہ مومنوں کو اس میں نہیں لیتے ہیں، کہ مومنوں کے سوال، اگر کوئی اس طرح کا بہت زیادہ سوال پھر کرنے والے اگر لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی پھر ڈانٹ ہی ہے کہ کب آئے گی۔ اتنی زیادہ کھوج نکالنے کے بجائے ہمیں اپنے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ قیامت کا دن پتہ کر کے اور پھر اس لحاظ سے کیا مطلب کیا سوچا ہے ارادہ کہ جب پتہ چل جائے گا کہ پرسوں مرنے والے ہیں جب عمل شروع کریں گے، یا کیا معلوم کرنا ہے، یہ والی بات کو آپ کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے بھی ایک طرح کی ڈانٹ ہے کہ جیسے ہی آئے گی تبھی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ چلیں اوپر جو ان کے سوالات تھے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اپنی قدرت کے ذکر کیے، ایسا بنایا ایسا بنایا، تاکہ ابھی دیکھ لیں آپ
ابھی ہی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیں، تو قیامت آئے گی تو پھر جب آ جائے گی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت جب ہمیں معلوم ہوگا، اگر ہم اس وقت جانیں گے کہ لو جی قیامت آ گئی، صحیح کہہ رہے تھے، تو کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ یا قرآن میں صحیح لکھا تھا، اس طرح سے قیامت آنے والی تھی، لو جی آ گئی، اب ہمارے پاس، اب ہم اپنے اعمال چیک کر لیں. اس وقت فوراً انسان پریشان ہوگا نا، وہ دیکھے گا کہ مسا، وہ جلدی جلدی چیک کرے گا کہ اس نے کیا کیا کوششیں کی ہوئی تھی وہ اپنے وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اور اس وقت پھر اس کو یاد کرنا جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا کہ کیا لے کے آیا ہے، کیا اعمال ہیں. ابھی اگر ہم دھیان رکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، تب تو فائدہ ہے. لیکن آگے جا کر کے اور پھر اگر پریشان ہوں گے اور دیکھیں گے قیامت آنے کے بعد، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے آگے جو یہ باتیں آئی ہوئی ہیں، اس کے اوپر اگر ہم انہی کو سمجھ کر کے کہ جب یہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ایسے سب بنائی ہیں، تو ایک فیصلے کا دن بھی بنایا ہے، اس کو آنے میں کیا تکلیف ہے. وہ جب آئے گا تو ہمیں فیصلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انصاف کا ایک تقاضا بھی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب چیکنگ کی گئی ہے تو ہمیں پھر اس کے ریزلٹس بھی ملنے چاہیے. تو یہ کمپلسری پھر ہر ایک کے ساتھ ہے. جیسا کہ نارمل بھی بات ہو چکی تھی کہ دنیا میں اگر کوئی بہنیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹا بچہ یا بھائی بھی ہوتا ہے، دیکھیں چھوٹا بھائی، چھوٹے بچے آپس میں ایک دوسرے کو کوئی غلطی بھی ہو، والدین سے شکایت کر کے اس کو ڈانٹ کھلوا لیتے ہیں. چاہے والدین اس کو ایسے ہی مذاق میں ہی ڈانٹ دیں، ابھی آئیں گے تمہیں ماریں گے، تم نے اس کو ستایا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے بات کر کے دیکھیں وہ چھوٹا بچہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ ہمارے فطرت میں ہے اسی طرح سے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمیں چاہے اس وقت بڑے بھائی نے کچھ کرا بھی نہیں ہو تب بھی، لیکن ان کو تھوڑی ڈانٹ سنا دی جاتی ہے تو چھوٹا سکون میں آ جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ انسان کے ساتھ اگر یہاں پر کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کا فیصلہ ملے، تب یہ انصاف کا تقاضا بھی ہے. تو فیصلہ ملنا، ہو جانا کمپلسری چیز ہے. اور وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، لم نجعل الارض مہادا، کہ تمہیں پہاڑ کیسے بنا دیے، زمین کیسے بنا دی، ان سب چیزوں کے اوپر یقین اور یہ چیز نہیں آ رہی ہے تو انہی کی طرف دیکھ لو. قیامت کب آئے گی پوچھنے کے حساب سے ان چیزوں کو دیکھو میں نے کیسا بنایا ہے. کیا میں نے پہاڑوں کو میخوں والا نہیں بنایا، یعنی سوری زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یعنی مہادہ بچھونا یا آرام کی جگہ یا فرش، یعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے اور سارے کام کرتے. تو آرام کی جگہ سے کیا مطلب ہے کہ ایسی نہیں ہے زمین بنائی اللہ نے کہ بس اب ہم کہیں جا نہیں سکتے، کہیں کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے اس پر. ہم نے اپنے آرام کے لحاظ سے اس کو ہر طرح سے چینج کیا ہوا ہے، گھر بنا لیے ہیں اس پہ، اور پھر زمین پر ہی آرام کرنا، یعنی کہ گھر میں آرام کرنا، زمین پر آرام کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کام کرتا ہے انسان، اٹھتا بیٹھتا ہر چیز پہ وہ اسی کے اندر آئے گی مہادہ. تو اصل اس کی میننگ ہوتی ہے بچھونا، آرام کی جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو آرام کی جگہ بنایا اور پہاڑوں کو اوتادا وتد، اس سے پہلے بھی میں پڑھ چکے ہیں، میخیں، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنا دیا، زمین کے لیے میخیں بنایا ہے. یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے تاکہ زمین ساکن رہے. ساکن معنی ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت نہ ہو. حرکات ہٹا کے اگر حرکت ہٹی بھی ہو تو سکون آ جاتا ہے، یعنی ساکن آ جاتا ہے. تو زمین ساکن رہے، ہلے ڈولے نہیں، حرکت نہیں کرے. آگے یہی لکھا ہوا کہ حرکت نہ کرے، کیونکہ حرکت و اضطرار بھی حرکت کو ہی کہتے ہیں کہ صورت میں زمین رہائش کے قابل نہیں ہوتی نا. ابھی اگر ذرا ہل جائے، کنٹینیو ہلے تب تو بیکار ہی ہو جائے، مطلب رہائش کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور تھوڑا بھی اگر ہل جاتی ہے تو جو کچھ انسان نے زمین کے اوپر بنا رکھا ہوتا ہے، گھر گر جاتے ہیں، سمندر اپنی حدیں توڑ کے باہر آ جاتے ہیں، پانی، یہ وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، سونامی، ہر کچھ ہو جاتا ہے کہ اگر زمین ہل جائے. ہلے نہیں، ساکن رہے، حرکت نہ کرے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں میخیں گاڑ دی، ان میں پہاڑ گاڑ دیے. سبحان اللہ، سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور
تم کو جوڑا جوڑا بنایا، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، یا ازواج بمعنی اصناف والوں، اصناف والے یعنی مختلف قسموں، شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا، یعنی کہ الگ الگ صنف ہے، الگ الگ دکھنے میں اس سے بھی الگ ہوتا ہے، لیکن خاص یہاں پہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے، جوڑا جوڑا بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اس کو آپ زیادہ یاد رکھیں کیونکہ خاص لکھا ہے کہ جوڑے جوڑے جو پیدا کیا، نر مادہ سے خاص یہاں پر مطلب ہے. کسی کو اللہ نے شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا، الگ الگ مختلف قسموں، شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا، خوبصورت، بدصورت، دراز قد یعنی کہ لمبا، کوتاہ قد کم قد والا، سفید اور سیاہ بلیک، سفید اور کالا، یہ رنگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس سے بھی مطلب ہے کہ کیسا بنایا ہے، اور جوڑے تو خاص یہاں پہ مقصد ہے. تو جیسا کہ بات ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑا بنا کر کے بھی بہت بڑا رحم اور کرم کیا ہے کہ اور بھی کئی جگہ پہ قرآن میں گزر چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کو سکینت، سکون حاصل کرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا. یعنی کہ جو پیر ہیں، آپ دیکھیں گے کہ والدین والی بھی جو بات ہے کہ اولاد بھی اگر ہے تو وہ سکون والی جو بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے پیر کے ساتھ جوڑی بھی ہے، اور خاص بیوی کے پاس الفاظ آیا ہوا ہے. تو بیوی کو کس طرح کا ہونا چاہیے اپنے شوہر کے لیے کہ آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ شیطان بھی اسی جو رشتہ ہے اسی میں زیادہ تر دخل انداز کرتا ہے. اتنی زیادہ والدین کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ عبادت کا اور ایک فرمانبرداری کی بات جو آتی ہے اس میں بھی دخل انداز ہوتا ہے. لیکن میاں بیوی میں جو آپس میں بات ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو بہت زیادہ کمپیئر کرنے کے لیے اکساتا ہے اور تمہاری عزت نہیں ہوتی، ان سب چیزوں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے جہاں بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑا بہت یہ چیز ہوتی ہے، کس طرح سے نکاح کے فوراً بعد ہی یہ جو دلی محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ڈال دیتے ہیں. تو جو انسان ابھی تک اپنے والدین سبھی چیز کے لیے بس کیا کرتا تھا، اب وہ بڑھ چڑھ کر اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے لیے بھی اسی طرح سے کوئی پارٹ لینا شروع کرتا ہے. تو یہ پارٹ جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے ہی اس کے اندر محبت ڈالی بھی ہے. تو جو چیزیں جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو جوڑا کا ہونا، کیونکہ بہت اکیلا پن جن کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے ان کو ہی اور اچھے سے معلوم ہے کہ جوڑا کیا ہوتا ہے. اور جن کو اللہ نے جوڑے دے دیے ہیں تو وہ بس نقص ہی نکالا کرتے ہیں کہ ہمارے میں تو یہ ہے، وہ ہماری سنتے نہیں ہیں، وہ ہم کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں. اور جو کر چکے ہیں اگر اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو پورا گھر بھرا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے پھر شوہر کا بھی شکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم شیطانی وسوسوں میں آ کے یہ نہیں وہ نہیں میں ہی پڑے رہتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. زمین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ اس کا شکر، اس کو سمجھ کر شکر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ شکر کے پوائنٹ آگے آ رہے ہیں، آپ لکھیں اس طرح سے اس کے اوپر کہ پہاڑ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں بناتے، زمین کو ہلتا ڈولتا کر دیتے، یا ہمارے ٹھہرنے کی جگہ، سکون کی جگہ نہیں بناتے، ہم گھر نہیں بنا پاتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہم اللہ سے کچھ کہہ سکتے تھے؟ اللہ نے خود ہی ہمارے لیے یہ بنایا نا. پھر اللہ کا کرم ہے کہ انہیں نے ہمیں جوڑوں میں بنایا. سبحان اللہ، ایک بیمار ہوتا ہے تو دوسرا اسے سنبھالتا ہے. اور اگر یہ اس طرح کا جوڑا نہیں ہے میاں بیوی کا، تو آپ دیکھیں اس کے بعد بھی کچھ اور بھی جوڑے ہیں جو کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کے ساتھ دوسرے کو جوڑا ہوا ہے. کیونکہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرض ہے
ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو ہر ایک کے اوپر زیادہ تر فرض ہے، لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کو یعنی کہ وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا یا بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کو خواہش بھی نہیں ہے کہ بیوی ہو یا شوہر ہو، اور تو ایسے لوگوں کے لیے نکاح جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے، سنت ہے. تو یہ ایک بالکل کمپلسری چیز نہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ آخر میں آ کے پھر ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہوتی ہے سب کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری طرح سے بھی اس کو یہ کر دیتے ہیں، راستے بنا دیتے ہیں. تو خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑے جو بنائے ہیں وہ خاص نرمادہ سے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ، اور بھی جس طرح سے کسی کو ہمارے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو وہ جو اس میں آپس میں آپ دیکھیں کہ بہنیں بھی اگر ہیں، بھائی بھی اگر ہیں، تو وہ کیسی محبت ہے، ہمیشہ سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا. شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بھی فون پہ بات کرنا اور ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا. تو دوست کا بھی اگر جوڑا بنا ہوا ہے تو وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، الحمدللہ زندگی بھر چلتا ہے. وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. سباتا کے معنی قطع کرنے کے ہیں. قطع معنی کٹ کرنے کے. رات بھی انسان و حیوان کی ساری حرکتیں منقطع یعنی کٹ کر دیتی ہے تاکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سو لیں. تو سباتا کے معنی ابھی ہم لوگ جو لکھے تھے وہ اس کی ایگزیکٹ میننگ کیا بتا رہے ہیں کہ آرام کا ذریعہ اصل میں ہے جملے سے ریلیٹڈ، لیکن اس کے میننگ ہے کہ ایک سے دوسری چیز کو سیپریٹ کر دینا. تو جو کام تھا اس کو کٹ کر کے ادھر لے آتی ہے نیند ہمیں آرام کی طرف. تو کام وغیرہ بھی سارے بند ہو جاتے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے. عمل ختم ہونے کا مطلب آرام ہے. ٹھیک ہے، عمل مانے کام ہوتا ہے نا، کام ختم ہونے کا مطلب آرام ہے. یہ پیج پر اور کر لیتے ہیں 12 تک، پھر رکیں گے انشاءاللہ. وجعلنا اللیل لباسا، اور تمہارے لیے رات کو لباس بنایا. ڈھانکنے والی یا پردہ پوش، یعنی رات کی تاریکی اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے. کیوں لباس کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ لباس جو ہے وہ ہمارے جسم کو چھپا لیتا ہے. تو اسی طرح رات کا اندھیرا جو ہے وہ ہمارے کام کو چھپا لیتی ہے. اگر آپ دن میں گھر کے اندر بھی کوئی کام کریں تو دیکھیں آپ کو کسی کے آ جانے کا ڈر ہے، کوئی سبھی طرف لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں سے دروازہ کھل جائے، کوئی اوپر سے دیکھ رہا ہو، کوئی ادھر سے آ گیا ہو، کوئی ونڈو کھلی رہ جائے وہاں سے دیکھ رہا ہو، یعنی کہ لیکن یہ چیز جب رات اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ دروازے بھی کھلے ہوں اور کھڑکیاں بھی کھلی رہ جائیں تو اندھیرے کی وجہ سے انسان نہیں دیکھ سکتا. تو یہ پھر اس وجہ سے اور رات کو کہا گیا ہے کہ لباس، ایک طرح کا لباس پہن لیتا ہے انسان اندھیرا، اور پھر اپنی جو مرضی چاہے. آپ دیکھیں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے برے لوگ برے کام بھی کرتے ہیں، اور بھی کئی ایسے اللہ نے سلسلے بنائے ہوئے ہیں کہ جس کے لیے سکون، رات، اندھیرا یہ ہونا ضروری ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور اس سے کیا پتہ چلا تھا ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا کہ دن کو تکوینی طور پر روشن بنایا، یعنی کہ بنانے کے طور پر، کون میں نے بنانا ہوتا ہے تو بنانے کے طور پر کیسا بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ روشن بنا دیا ہے تاکہ لوگ کسب معاش، کسب مانے کمانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اردو میں بھی یہ الفاظ گزر رہے ہیں، جبکہ یہ ہم لوگ نے عربی میں تبت یدا میں پڑھا ہوا ہے، کسب مانے کمائی، معاش مانے معاشا. یہاں پہ بھی ابھی دیکھا کہ روزگار، زندگی گزارنے کے لیے جو آکوپیشن ہوتا ہے وہ، تو کمانے کے لیے جد و جہد کر سکے. اور ہم لوگوں نے کیا لیا تھا ہمارے خود کے لیے بھی، سبھی جو لوگ کمانے کے لیے اگر نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے کام ہوتے ہیں، عورت کے اور کام ہوتے ہیں، گھر کو سنبھالنے کے کام ہوتے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر فرق پڑتی ہے کہ ہمیں رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے تو رات سونا ہی چاہیے، اور دن جاگنے کے لیے بنایا ہے، اس میں منع نہیں ہے کہ آپ سو نہیں سکتی، لیکن جو یہ طریقے ہیں کہ پورا پورا دن سو کر کے اور دوپہر تک میں اٹھنا اور پھر ان کے لیے مناہی ہے۔ ویسے بھی اگر تہجد سے اٹھ جاتے ہیں اور فجر کے بعد اور بھی پھر گھر میں بچوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں، شوہر کو آفس بھیجنا، بچوں کو اسکول بھیجنا وغیرہ، اس کے بعد جب اگر چلے جائیں تو آپ کا اگر کوئی کلاس یا یہ چیز نہیں ہے تو اس وقت بھی آرام کیا جا سکتا ہے۔ پھر ظہر ہو گئی پھر آنکھ کھلی، ایسا نہیں، اتنا لمبے لمبے آرام نہیں کہ نمازوں کے تک آئے جا رہے ہوں۔ ایک بہت ٹائم کسی کا جیسے 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ جو ہم لوگوں نے سیٹنگ دیکھی تھی وہ عصر کے آس پاس بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے کھانے کے بعد بھی قیلولہ کیا کرتے تھے، اور قیلولہ کا مطلب قیلولہ بھی کرنا کمپلسری، آپ دیکھیں گی یہ مسلمانوں کے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے قرآن کے لحاظ سے ہی بتایا ہوا ہے، اور اس کو ابھی کتنے کافروں نے کتنی جگہ ایسی کمپنیز اور ہیں چائنا اور کہاں کہاں پہ سنتے ہیں، خیر معلوم نہیں کہا، لیکن ان لوگوں نے بھی اپنے پاس یہ رول بنایا ہوا ہے کہ دوپہر میں یہ جو پاور نیپ کہتے ہیں اسے، وہ کہ تھوڑی سی دیر سو کر کے اگر جو پاور آتا ہے، واقعی آپ اگر ایسا نہیں کرتی ہیں تو آپ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ بہت مشکل ہوتا ہے شروع میں تو کہ یہ ایڈجسٹ کرنا کہ آپ آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں سو کے اٹھ بھی جائیں اور پھر فریش بھی ہو جائیں۔ موسٹلی لوگ کہتے ہیں وہ سو کے اٹھے تھوڑا سا سوئے تو سر میں درد، پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سوئے ہیں تو وہ موڈ ہی عجیب ہو جاتا ہے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، یہ وہ، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ تو یہ شروعاتی چیزیں ہیں، آپ اس کو شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اس طرح سے لے کے آئیں گی تو سیٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ بہت طاقت دیتا ہے۔ سو جیسے شیطان نہیں چاہتا کہ چھوٹا قیلولہ کر کے ہم لوگ اٹھ جائیں، یا تو وہ پھر وہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی نیند کروا دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا۔ تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ عادت ڈالنی ہے، یہ بھی چیز سیکھنے ملی ہم لوگوں کو۔ اللہ کا حکم ہے دن میں جاگو رات میں سو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک یعنی 7 آسمان شدید بنائے، اسٹرانگ، ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے، یعنی کہ سفر کوئی کرے تو 500 سال لگیں گے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جانے کے لیے، جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے، یعنی کہ کتنا محکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی پکا مضبوط بنایا ہے، اور اس بات کی بھی اتنی دور دور بھی ہیں، اتنے بڑے ہوں گے، عظیم ہونے کی، شدید ہونے کی یہ ایک نشانی بھی ہے کہ 500 سال کی مسافت ہی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے میں لگ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھ کر دیکھیں گی تو آپ ایزی آتے ہیں، اور کچھ بھی حکم یعنی ہم کو کرنے کے کام نہیں مل رہے ہیں، ہمیں کرنے کے کام کیا ملے ہیں، ان سے تدبر، غور و فکر کریں، ان کی طرف دیکھیں، سوچیں کہ کیسے میرے رب نے میرے لیے یہ چیز بنا دی، اور پہاڑ کیسے، جب پہاڑوں پہ نظر پڑے تب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ان کو بنایا ہے، یعنی غور و فکر کرنا ایک طرح کی عبادت اور اسی کے اندر آتا ہے۔ تو شکر اور غور و فکر، تدبر، یہ ساری چیزیں ہمیں پوائنٹ مل رہی ہیں، اور اس میں آخر میں یہ بھی مین پوائنٹ آ رہا ہے کہ جب اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے کر دی، قیامت لا کے دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ اوکے، چلیں انشاءاللہ کسی کا کوئی ادھر سے سوال ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو نیکسٹ کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ۔ میم جی یہ والا کوشچن ہے، سبق میں قیامت کے دن کو کس چیز سے تبدیل کیا گیا ہے، اس میں کیا آئے گا؟ تدبیر۔ کیا ہے کوشچن، عظمیٰ پڑھیں۔ تعبیر کیا گیا کوشچن لاسٹ والا ہے 5۔ یہ اسی کوشچن کی بات کر رہی ہیں جو سورہ نبا میں؟ جی چلیں یہ تو ابھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ لاسٹ میں۔ تعبیر کیا گیا ہے، تعبیر معنی ہوتا ہے کس چیز بنانا۔ سے بتایا گیا ہے،
بتایا جا رہا ہے، اس کو کس چیز سے ایکسپلین کرا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، یہ چیز. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑی خبر کہا گیا ہے. خیر ابھی ہم لوگ وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، جب پہنچیں گے تب انشاءاللہ اور پھر ڈسکس کریں گے. چلیں آپ لوگ پہلے سے ہی تھوڑا دیکھ کے رکھیں، کیونکہ اتنا ہی پارٹ ہے جو کہ ہو گیا ہے، اور نیکسٹ میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آگے بڑھیں گے ہی، اس کی تفسیر تھوڑی سی لے کے تو کوشچن آنسرز بھی ڈسکس کر لیں گے، پھر آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.